سيدنا ومولانا أبي القاسم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين مبارکہ محض صبح صبح اور صبح کی یہ آیت کریمہ اس کا حصہ میں مسلسل 4 شبوں سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین افضل الناظرین اسماء الصالحین جار المستجیرین اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ حبیب ہم نے قرآن کو تمہارے اوپر اتارا۔ یہ کتاب ہے جو مکمل ہدایت ہے، مکمل خوشخبری ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں بشارت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، یہ کتاب طبیان بھی ہے، ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے۔ پوری کتاب میں اگر آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کائنات نے کتنے مقامات ہیں ایسے جس میں قرآن میں اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ میری پاکی کا اعلان بھی کرو اور لوگوں سے اعلان کرواؤ بھی۔ بیٹھے ہوئے دوستوں کا مجمع ہے، ذرا سا بیان کو میں تمہیدی مرحلوں سے گزارنا چاہوں گا تاکہ میرے جو سننے والے بزرگ بچے نوجوان بیٹھے ہوئے کوئی توحید کا پیغام آج کی مجلس میں لے کے اٹھے۔ بس ذرا سا میرا ساتھ دیتے رہے گا تاکہ ظاہر ہے کہ مسلسل 4 شروع سے خطاب ہے تو اس میں ذرا تھکن ہو جاتی ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میرے کہے ہوئے الفاظ کو آپ کا ذہن، آپ کا علم خود ٹھیک کر لے گا۔ تو اب رب کائنات نے اپنے حبیب کو اتنا مشہور سورہ پڑھ رہا ہوں کہ ہر سننے والے کو یاد ہے، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ قرآن پہلی مجلس میں قرآن کی عظمت پہ کہ قرآن کبھی ہونا، کبھی پرانا، کبھی قدیم نہیں ہوتا۔ ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر پیریڈ کے لیے قرآن ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس قرآن میں کیسے اللہ رب کائنات ہدایت کر رہا ہے، اپنے حبیب کو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن، ایک جملے پہ توجہ کریے گا کیونکہ لفظوں کو کھولنا چاہ رہا ہوں میں، بس بولا سے مدد لے کر تاکہ سننے والا تو پیغام پہنچ جائے۔ رسول کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل یعنی کہہ دو هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ لم یلد یہ توحید کا پیغام ہے، اور نہ میرا نہ آپ کا، یہ تو قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، اللہ نے پیغام دیا، نبی سناؤ لوگوں کو۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کہہ دو کہ کائنات میں کوئی بھی اس کا برابر، اس کا کفو، اس کا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب وہ لفظ جس لفظ کی طرف توجہ دلانی سننے والوں کی، وہ لفظ ہے قل اور اللہ کے درمیان ہوا کا۔ پہلے کہیں کہ اللہ میرا ساتھ دیتے رہے تاکہ کوئی علمی پیغام دے کے اٹھے۔ اتنا آسان سنا ہے کہ ہر آدمی جا کے قرآن کھولے گا اور نکالے گا، لوگوں کو سنا دے گا، لیکن پیغام ہے کیا؟ وہ پیغام بتانا چاہ رہا ہوں۔ قل جہاں جہاں آواز جاری ساتھ دیتے رہے، قل هو اللہ ہے نا، تو قل اور اللہ کے درمیان اللہ نے لفظ رکھا ہوا۔ کہہ دو کہ وہ اللہ، ہوا کے معنی وہ، کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے، ایک ہے،
میں اگر کہوں کہ وہ کتاب لے کر آئیں، وہ کتاب لے کر آئے ہے نا، تو آپ پوچھیں گے نا کون سی کتاب؟ یہ وہ سمجھے گا ذرا، وہ سمجھے گا بول رہا ہے سب کو، جو نوجوان بیٹھے، بزرگ بڑے بیٹھے، بچے بیٹھے، قرآن کا پیغام بھی اسی طرح عام ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائیں. میں نے کہا وہ کتاب لے کر آئے، تو آپ پوچھیں گے نا کون سی کتاب؟ میں کہوں وہ شخص آیا تو پہلے سے طے ہے کہ کون شخص، ورنہ ہر انسان کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص آیا تو کون سا شخص ہے نا. تو یہ وہ بڑا کلیدی لفظ ہے، یہ وہ بڑا کی ورڈ ہے. وہ آیا، قل هو اللہ، رسول کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے نا. اچھا تو اب اس وہ کو سمجھنا ہے، اور اس وہ کو سمجھنے کے لیے اصول فطرت کو ایک آسان سی مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم اور آپ کی زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ سارا قانون جو چل رہا ہے، یہ سارا قانون سبب اور مسبب کے درمیان ہے. لفظ لگ رہا ہے بڑا مشکل سا، مسبب اور سبب ہے نا، معلول اور علت، کاز اینڈ ایفیکٹ ہے نا. یہ لفظ مشکل لگ رہے ہیں، لیکن جب مثال دوں گا تو اتنا آسان ہوگا کہ آپ سننے والے اس مزاق کو سمجھ لیں گے. بس ذرا گھوما کرتا ہے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، اس کو ذرا چھوڑتے جملے کی طرف توجہ رکھیں میرے، تاکہ جملے ظاہر ہونے پائے. بڑی باریک بات ہے، منزل فہم قرآن ہے اور اس انداز سے پڑھ رہا ہوں میں. لطف لے کے انشاءاللہ ذہن میں یہ جملے بٹھائیں گے، میرے جملوں کے ساتھ دیں گے تو نتیجہ ایک لطف اندوز نتیجہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا تو آپ میں کہہ رہا تھا کہ جناب یہ پورا نظام چل رہا ہے علت و معلوم کے قانون کے اوپر، مسبب اور سبب پر، کاز اینڈ ایفیکٹ. فلسفے میں کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. آپ کہیں گے مثال دے، اس کی مثال دے رہا ہوں، بڑے جانتے بچوں کو دے رہا ہوں. یہ ممبر بیٹھا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، ممبر بنا ہوا ہے، الگ الگ لکڑیاں تو نہیں نا، ممبر پورا مکمل تیار ہو کر جیسے سیدھے بنے ہوئے ممبر بنا ہوا ہے، لیکن اس کا بنانے والا نظر نہیں آتا. میرے مجمع میں ذرا پیچھے والے بھی بولے، ذرا آپ سے بھی بول رہا ہوں، سب مل کے ہوں کریں گے انشاءاللہ. تو پیچھے باہر والے بھی جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی آئے گا. بھائی میں نے کہا یہ نمبر بنا ہوا ہے، آپ بالکل بنا ہوا ہے. میں نے کہا بنانے والا نظر تو نہیں آتا، بالکل نہیں نظر نہیں آتا. کوئی ہے جو اٹھ کے کہہ دے کہ بنانے والا نظر نہیں آتا تو بنانے والا ہے ہی نہیں. آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ وقت کم ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے. مجھے آیتیں پڑھنی ہے لیکن یہ مثال نہ گزری ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے. آپ نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ چیز بنی ہوئی ہو اور بنانے والا نہ ہو، ہے نا. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہی تو بات ساری ہے فلسفے کے اندر کہ یہ ممبر ہے اثر، بنانے والا ہے اس کا مؤثر، یہ ہے مسبب، بنانے والا ہے اس کا سبب، یہ ہے ایفیکٹ، بنانے والا ہے اس کا کاز، یہ ہے معلول، بنانے والا ہے اس کی علت. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر کوئی اثر ہے تو اس کا مؤثر بھی ہوگا، اگر کوئی معلول ہے تو اس کا کوئی علت بھی ہوگی، اگر کوئی اس کا افیکٹ ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا کاز بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اور آسان کر دوں مثال کو. ہم لوگ بیٹھے ایک مطلب دیکھا دیوار کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا ہے نا، دھواں دیکھا ہے آپ نے، دھواں آپ نے دیکھا ہے نا، لیکن آپ کو یقین ہو گیا کہ دھواں ہے تو کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے. دھواں ہے اثر، اس آئے تک جانا ہے. دھواں ہے اثر، آگ ہے اس کی مؤثر. آگ آپ نے دیکھی نہیں لیکن آپ نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ جناب دھواں ہے تو کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے نا. تو مؤثر کو دیکھ کے اثر کو پہچاننا، معلوم کو دیکھ کے علت کو کتنا آسان ہو گیا. معلوم آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے. معلوم کو دیکھ کے علت کو پہچاننا، مسبب کو دیکھ کے سب کو پہچاننا، یہ فطری قانون ہے، عقلی قانون ہے. دنیا کا کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. جس کی بھی فطرت سے تسلیم ہے اسے انکار نہیں کرے گی. صبح بیڈ روم میں لیٹے ہوئے تھے، اندھیرا تھا ہے نا، جیسے پردہ ہٹایا سورج کی کرنیں ڈرائنگ روم میں آ گئی، بیڈ روم میں آ گئی. اب آپ اپنے وجدان سلیم کے ساتھ، قسم شریع کے ساتھ اس بات کو گواہ بنا کے کہہ سکتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے. حالانکہ آپ نے جھانک کے نہیں دیکھا کہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے کرنیں دیکھی اور کرنیں دیکھ کر سورج کا پتہ چلایا ہے نا. یہ سورج کی کرنیں ہیں، کرنیں ہیں اثر، سورج ہے اس کا مؤثر. بس اب آسان کر دیا میں نے. تو اثر کو دیکھ کے مؤثر کو پہچاننا، سبب مسبب کو دیکھ کے سبب کو پہچاننا، معلوم کو دیکھ کے علت کو پہچاننا ہے نا. یہ انسانی علم کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے نا. کوئی اچھا بچہ بہادر تربیت یافتہ گزر رہا تھا، فوراً آپ نے کہا یہ نا کتنے اچھے والدین ہیں جن کا ایسا بچہ ہے. تو اب اتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان کو دیکھ کے آپ نے اس کے باپ کو پہچانا، اس کے باپ کو دیکھ کے خیال آیا کہ اس کا باپ بھی ہوگا، اس کے باپ کو دیکھ کے خیال آیا کہ اس کا باپ بھی ہوگا. تو یہی تو ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، یہی تو ہے علت اور معلوم. کہ معلوم جو ظاہر کرنا، معلوم کو دیکھ کے علت کو پہچانو، مسبب کو دیکھ کے سبب کو پہچانو، ایفیکٹ کو دیکھ کے کاز کو پہچانو.
दलील है कि बनाने वाला है। मेज को देखकर बनाने वाला समझ में आता है, मेंबर को देखकर बनाने वाला समझ में आता है, माइक्रोफोन को देखकर इसका बनाने वाला समझ में आता है, तो छोटी छोटी चीजें देखकर बनाने वाला समझ में आता है। ये कायनात देखकर कोई खालिक समझ में नहीं आता। बनाने वाला माइक का मौसर है, ठीक है ना। हम असर है अपने वालिदैन का, तो हमें देख के वालिदैन याद आएंगे, उनको देखा उनके वालिदैन, उनको देखा उनके वालिदैन, सिलसिला चलता रहेगा ना। तो कुर्सी को देखकर कुर्सी का बनाने वाला समझ में आ गया, मेज को देखकर मेज का बनाने वाला समझ में आ गया, है ना। माइक्रोफोन को देखकर माइक्रोफोन का बनाने वाला समझ में आ गया, मेंबर को देखकर मेंबर का बनाने समझ में आ गया। तो छोटी छोटी चीजें का बनाने वाला इनको देख के समझ में आता है ना। तो इतनी बड़ी कायनात देखकर क्या कोई बनाने वाला समझ में नहीं आता? तो छोटी चीजें दलील है कि कोई बनाने वाला है। तो इतनी बड़ी कायनात में दलील है कि कोई इनका खालिक है। तो फितरत ने बता जो उस लफ्ज़ से मारा, फितरत ने बता दिया ना कि कोई बनाने वाला है। इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा कि कहो अल्लाह एक है, नहीं, हो अल्लाह, वो अल्लाह जो फितरत में है वो एक है। गर्मी का धक्का कैसा इसी मौजूद को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, इसी मौजूद को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक एक जुमले रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड हो रहे हैं इंशाल्लाह। हर सुनने वाला जानता है। अब चले दोबारा चले, एक और बहस छेड़ रहा हूँ मैं, लेकिन इसी तौहीद से मजबूत होगा, ठीक है ना। तो रसूल कह दो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह अहद है। अब फर्क बयान कर रहा हूँ, देखें अहद के माने एक के नहीं है, तो जो करें, अहद माने है अकेला, वाहिद के माने है एक। पीछे वाले भी बहुत तवील घंटे सवा घंटे नहीं पढ़ूंगा मैं, मुझे 40-45 मिनट 30-40 मिनट में मुझे उधर जाना होता है नंबर से, इसलिए एक और जगह जाना है। अब मेरा साथ नहीं दे रहे ताकि जुमला कहीं कुछ ना होने पाए, है ना। जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ मैं, मेंबर में बैठकर। मैं असरदा चौधरी, अहद के माने एक के नहीं, अहद यानी अकेला, वाहिद यानी एक। हक है आपका पूछने का जनाब कि अहद में वाहिद में फर्क क्या है। अब मैं फर्क बयान कर रहा हूँ, खुदा मुझे तासीर दे, मौला मुझे तासीर दे कि ये फर्क मैं बयान कर सकूँ। देखिए वाहिद यानी एक, है ना। एक आपने कागज उठाया, एक कागज, उसको फाड़ा तो टुकड़े हो गया, 4 टुकड़े करना चाहे 4 टुकड़े हो गया, 50 करना चाहे 50 टुकड़े हो गए। तो कागज एक ही था, लेकिन आधा भी हो गया, 2 भी हो गया। कागज एक ही था, लेकिन आधा भी हो गया, 2 भी हो गया, है ना। अहद के माने अकेला, अकेला ना आधा होता है ना 2 होता है। एक कागज रख दो, उसे 2 कर दो और 2 हो जाएगा। तो 1 2 भी होगा, आधा भी होगा, 4 भी होगा, 10 भी होगा, ठीक है ना। किसी दोस्त क्या गए आप और एक मीटिंग के 1 घंटे बैठ के एक समझना, बैठे रहे, कोई नतीजा निकाल लो, लेकिन इस मिसाल के बाद बैठे रहे। वहां से 1 घंटे बाद जब बाहर निकले तो मैंने कहा इधर आए। मैंने कहा क्या खाया पिया? क्या कुछ नहीं। मैंने कहा फिर भी क्या खाया पिया? कहते बस एक चाय थी। जिसे आप एक चाय कह रहे हैं वो एक नहीं है, उसमें पत्ती भी है, पानी भी है। थका क्या एहसास नहीं हो रहा, पूरी तरह मेरा एहसास नहीं आ रहा। साथ में मेरा मिलकर ताकि सबको जगा के पूछे जितने बैठे हुए उनको साथ दो। मैंने कहा कितनी चाय पी का? एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, एक चाय ले आओ। वो एक चाय तो आ गई, वो एक चाय थोड़ी है,
اس میں دودھ بھی ہے, پتی بھی ہے, شکر بھی ہے, پانی بھی ہے, چینی بھی ہے, سب ملا ہوا ہے نا. تو جو 2 ہو جائے وہ بھی ایک, جو 4 ہو جائے وہ بھی ایک, جو 4 سے مل کے بنے وہ بھی ایک. خدا نہ ایسا ایک نہ ویسا ایک. ایک پانی ہے, ایک گڑا ہے نا, اس کو تقسیم کیا, 10 گلاس میں تقسیم ہو گیا. تو ایک تھا 10 میں تقسیم ہو گیا. خدا نہ 2 ہوتا ہے, نہ تقسیم ہوتا ہے, نہ آدھا ہوتا ہے, نہ 4 ہوتا ہے. اب ایک ہاتھ ہے نا, ایک ہاتھ, ابھی والے تم نے تو کرنا, یہ ایک ہی ہاتھ ہے نا, 10 ہاتھ تو نہیں ہے, ایک ہاتھ ہے اور بڑا مضبوط ہاتھ ہے نا, مضبوط ہاتھ ہے. اور اسے کہتے ہیں ٹھوس ہے, بڑا ٹھوس ہاتھ ہے. ٹھوس کسے کہتے ہیں؟ ٹھوس کہتے ہیں اس مضبوط طویل سالڈ چیز کو جو اندر سے بھری ہو. میرا طریقہ پڑھنے کا یہی ہوتا ہے کہ میں اتنی باریک موضوع کو چھیڑا ہوں میرے, ہے نا. اب میرے لیے مشکل ہے, آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن مل کے ساتھ دیں گے اگر تو مشکل ختم ہو جائے گی. مولا سے مدد مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. ہاتھ بھرا ہوا ہے, ہاتھ سالڈ ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ٹھوس ہے. ٹھوس ہے, ٹھوس کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھوس کیا ہوتا ہے؟ کہا ٹھوس سے کہتے ہیں جو اندر سے بھرا ہوا ہو اور جس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہ ہو جائے. میں نے کہا بہت شکریہ. ٹھوس اسے کہتے ہیں جو اندر سے بھرا ہو اور باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے. لیکن خدا نہ خاصہ اگر مریض ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگاؤ, جیسے انجیکشن لگا دوا بھی اندر گئی, سوئی بھی اندر گئی. جملہ مکمل ہو گیا علی والوں. آپ کہہ رہے تھے ہاتھ ٹھوس ہے, بظاہر تو ٹھوس تھا لیکن ٹھوس نہیں نکلا. اسے کہ کیوں؟ اسے کہ توجہ کرو, ٹھوس بظاہر لگ رہا تھا لیکن ہاتھ ٹھوس نہیں نکلا. کیوں؟ اسے کہ جناب سوئی بھی اندر داخل ہو گئی, دوا بھی اندر داخل چلی ہوئی. اور ٹھوس اسے کہتے ہیں جس میں باہر سے کوئی جاندار چیز داخل نہ ہونے پائے. اب سمجھ میں آ گیا؟ اب آیت پڑھ قرآن کی. اللہ الصمد, اللہ صمد ہے. صمد کے معنی ٹھوس, کہ اللہ پتھر ہے, کہ اللہ کیا دفعہ ہے, کہ اللہ لوہا ہے, کہ اللہ پھچل ہے, کہ اللہ سونا ہے. اللہ نہ پیتل ہے, نہ تانبا, نہ سونا ہے, نہ پتھر. تو اللہ کو ٹھوس تو کہا, اللہ نے ٹھوس تو کہا. تو ٹھوس اسے کہتے ہیں جس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے, تو جس کے ارادے میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے, اس کا نام ہے اللہ. کیا خرابی ہو گئی؟ کیوں برا لگا آپ کو؟ آپ نے کہا ٹھوس اسے کہتے ہیں جو اندر سے بھرا ہوا ہو, اس میں کوئی باہر سے کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے. میں نے کہا بات تو ایسا ہی ہے. آپ نے انجیکشن لگائے, میں نے کہا اس اندر گیا, دوا بھی اندر گئی, میڈیسن اندر چلی گئی, سوئی اندر چلی گئی, ہے نا. تو میں نے کہا مطلب بظاہر تو ٹھوس لگ رہا تھا لیکن ٹھوس حقیقت میں تھا نہیں. اللہ الصمد ہے نا, اللہ ٹھوس ہے. سمجھ یعنی عربی میں ٹھوس ہے نا, یعنی وہ ذات کہ جب وہ ارادہ کر لے اس کے ارادے میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے, اس ذات کا نام ہے اللہ. ٹھیک ہے نا. تو آہد جو اکیلا ہو, آہد جو نہ 2 ہو, نہ 4 ہو, نہ 10 ہو, آہد ہو جو نہ تقسیم ہو جائے, آہد ہو نہ آدھا ہو, آہد ہو جو 2 نہ ہو, ہے نا. تو آہد میں اور واحد میں فرق کیا ہے؟ جو آدھا ہو جائے وہ واحد, جو 2 ہو جائے وہ واحد, جو آہد ہو وہ ہمیشہ اکیلا رہے. اسی لیے علی والوں میرے اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو کہا قل هو اللہ احد, کہتے کہ میں احد ہوں. اور جب میرے نبی نے اپنا تعارف کرایا تو کہا انا علی من نور واحد.
नहीं होगा, 10 नहीं होगा, तक़सीम नहीं होगा, लेकिन वाहिद जो है वो एक भी होता है, आधा भी होता है, 2 भी होता है, ठीक है ना। तो इसी को खुलासतन कहा गया। जो अब बयान आगे जा रहा है, इसी को खुलासतन कहा गया कि अल्लाह समद है ना, अल्लाह वो खुदाए वाहिद है, वो खुदाए अहद है, वो खुदाए बेनियाज है। समद है यानी बेनियाज है, ठोस मादी ठोस नहीं, वो मानवी तौर पर हर लिहाज से परवरदिगार आलम ठोस है, यानी किसी के दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं है उसके इरादे में, उसकी मशीयत में, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात के अंदर, ठीक है ना। अब सिलसिला बयान को आगे ले जा रहा हूँ मैं। खुदा करे ये जुमला बहुत बड़ा काम है, दुनिया सुनेंगे तौहीद की गुफ्तगू आई हुई है और नबी के चाहने वाले बैठे हुए। भाई हमें इस्लाम किसने दिया? प्यारे नबी ने ना। नबी का पहला पैगाम क्या था? तवज्जो करिएगा, गुफ्तगू तौहीद के ऊपर है। नबी का पहला पैगाम क्या था? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो कुल बोलो ए लोगों कह दो, पहला पैगाम दे रहे हैं, क्या कह दो? ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। तौहीद परस्त बैठे हुए, अली के चाहने वाले बैठे हुए, मेरा पैगंबर का पहला पैगाम यह कुल ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई खुदा नहीं है। इसका मतलब क्या है? ना जमीन खुदा, ना आसमान खुदा, ना चांद खुदा, ना सूरज खुदा, ना शजर, ना हजर, ना मदर, ना दरिया, ना पहाड़, ना कोहसार, ना मैदान, ना रेगिस्तान, ना हवा, ना फजा। तारीख में लिखा है, वो शायद मैं बयान करके तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ मैं, लिखा कि शेर की पूजा की गई, जानवरों को पूजा किया, नबातात को पूजा किया, दरख्तों की पूजा की गई, लोग दूसरे पूछने वाले मज़ाहिर से कभी पूजा की गई, चांद को पूजा किया, सूरज को पूजा किया, ठीक है ना। उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह का नबी कह रहा है ला इलाहा, ला इलाहा। मैंने इतनी तफसील जो है जुमले में सवाल किया, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, कोई नहीं है, कान इल्लल्लाह, एक तो है। बेदार रहेंगे ना उतना मैं पढ़ता रहूंगा। आज दस मिनट में बाहर भी जिन्हें बेदारी से पढ़ेंगे, जहाँ थक जाएंगे ना पढ़ने का मजा आएगा मुझे, ना आपको सुनने का मजा आएगा। लेकिन आप ये बेदारी है तो जुमला क्या कर रहा हूँ, ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं, ना ये ना वो कुछ भी नहीं, मालिक पर या रसूलुल्लाह कोई भी नहीं है, कान इल्लल्लाह एक तो है। अब मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, ऐ अमीना के लाल, ऐ अबू तालिब के भतीजे, ऐ अब्दुल्ला के फर्जंद, ऐ फखरे अंबिया, आप तो सबसे बड़े बरदार, आप कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। एक तरफ 360 है, एक तरफ अकेला है। हाथ जोड़ के आपकी बारगाह में, या नबी अल्लाह हाथ जोड़ के आपकी बारगाह में, या रहमत लिल आलमीन हाथ जोड़ के आपके बारगाह में, एक अदरस आपका उम्मती हूँ, आपका कलमा गए हूँ, आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, आपके मज़हब पे अमल करने वाला हूँ, या नबी अल्लाह आपसे शफाअत की दरख्वास्त है, या नबी अल्लाह आप कहें ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, ना ज़मीन है, ना आसमान है, ना पत्थर है, ना शजर है, ना हजर है, ना बुत है, ना ज़मीन है, ना चांद है, ना सूरज है, कोई खुदा नहीं, लेकिन एक है। तो एक तरफ 360, दूसरी तरफ एक अकेला है ना। कहा यही तो पैगाम देना चाह रहा था कि वो 360 है लेकिन सारे मोहताज, लेकिन ये एक है लेकिन बेनियाज। इस बेदारी से आप सुन रहे हैं साथियों, मिलके जो अब तक नहीं बोला जा सकता या नबी अल्लाह ये 360 एक तरफ का और एक तरफ का, यही तो पैगाम था कि वो 360 हुआ करे, लेकिन सारे मोहताज हैं, सारे एहतियाज वाले हैं, सारे मोहताज हैं, और यहाँ एक है लेकिन बेनियाज है। तो सूरह तौहीद का, सूरह कुल्हुल्लाह का पैगाम ये है कि जब मोहताजों और बेनियाजों में टकराव हो जाए तो मोहताजों को छोड़कर उस सूरह तौहीद का तौहीद वाले पैगाम ये है कि अगर मोहताजों में और बेनियाज में टकराव हो जाए तो मोहताज जितने भी हो उन्हें छोड़ दो और बेनियाज से एक हो, उसकी दिहाड़ी पर आ जाओ। इसीलिए जब किसी ने पूछा किसी से, एक बड़े दानिशवर से, एक बड़े अदीब से, एक बड़े नहवी से कि सारी उम्मत में अली का मकाम क्या है, तो उसने अजीब जुमला कहा, कहने लगा एहतियाजुल कुल इलैहि व इस्तिग़नाउहु अनिल कुल दलीलुन अला अन्नहु इमामुल कुल। कुल का अली का मोहताज होना और अली का कुल से बेनियाज होना, ये दलील है कि अली कुल का इमाम है। माशाअल्लाह, 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 गदीरी नारा, मौला की नजफ की चौखट पे सलाम करना है। अब एक जुमला कहना चाह रहा हूँ मैं, इस सारी तकरीर सिमट रही है
جملے کے اندر جملہ چلتا رہے گا, کہیں بھی آپ پر مل جائے گا آپ کے ذہن, بس جملوں کا ساتھ دے رہے ہیں. میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں, ٹھیک ہے. اس گرمی کے باوجود اور ظاہر ہے کہ گرمی کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کرنا پڑے گا تاکہ ایمان کی گرمی غالب آ جائے اور ہم کل ایمان کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کر سکیں. تو کیا کہا کہ احتیاج الکل الیہ, کل کا محتاج ہونا علی کی طرف, اور استغنا ہو علی کل, اور علی کا کل سے بے نیاز ہونا. یہ دلیل ہے کہ علی کل کا امام ہے. خدا بے نیاز ہے, وہ کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے. لیکن اب وہ جسے چاہے بے نیاز بنا دے. نبی سے لے کے آخر تک, امام سے لے کے آخر تک ہر اللہ کا محتاج ہے. لیکن اب اللہ جسے چاہے بے نیاز بنا دے, اس میں کسی کو دخل اندازی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ خدا بے نیاز ہے, وہ واحد ہے, وہ احد ہے, ٹھیک ہے نا. تو سورہ قل هو اللہ احد کا پیغام مکمل ہو گیا نہیں. سورہ قل هو اللہ احد کا پیغام یہ ہے کہ اگر محتاجوں اور بے نیاز میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاجوں کو چھوڑ دو, بے نیاز کے در پہ چلے جاؤ. پورا کرے سارا کچھ ان کو چھوڑ دو, سارے بے نیاز ہیں, اور ایک اور اس ایک در کی بارگاہ میں آ جاؤ, یہ سارے محتاج ہیں جو بے نیاز ہے, ٹھیک ہے نا. اب میرے نبی نے ایک حدیث بیان کی اس سورہ قل هو اللہ احد کے بارے میں. کیا کر رہا ہوں, سورہ اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں, اس سورہ کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں, اور سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں. آیت بھی آپ کے ذہن میں پڑھی ہوئی ہے, ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں. اب کو بار بار اپیل کرنا پڑے گی, نہ کو بولنا پڑے گا, لیکن اب نبی کا پیغام تو پہنچانا ہے. نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس سورے کو وہ شرف بخشا, وہ امتیاز بخشا کہ اگر کوئی اس کی ایک مرتبہ تلاوت کرے تو گویا اس نے 1/3 قرآن کو پڑھ لیا. اتنی اہمیت ہے سورے کی, اتنی حیثیت ہے سورے کی کہ آپ بھول میں جھکی جانے میں تھک چکا ہوں. آپ کا جذبہ ایمانی مجھے پڑھوا رہا ہے, مولا مجھے مدد دے کہ ضرور میں مکمل کروں اور میں آپ سے اجازت لے لوں, ٹھیک ہے نا. نبی کہتے ہیں جس نے یہ اتنا امپورٹنٹ سورہ, ایسا اللہ نے کیا بخشا اس سورے کو کہ جو ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے اس نے 1/3 قرآن لیا. جس نے 2 مرتبہ سورہ کو تلاوت پڑھا اس نے 2/3 قرآن لیا. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی, ہے نا. تو اب اگر کسی کو پورا قرآن لینا ہے تو سورہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا. قرآن میں
ٹرینیٹی تثلیث بڑے جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نعوذ باللہ وہ عیسائی کہتے ہیں تین ایک میں خدا، تین ایک میں اور ایک تین کے اندر ہے نا. اب یہ عقیدہ ان کا ہو جانے، ٹھیک ہے. میں بس بیان کو کل سے گفتگو ہوگی، بس میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. دیکھو ایک جنگ میں بلکہ جنگ صفین میرا مولا علی، میرا مولا علی چاروں مسائل کی طرف میرا مولا علی جنگ صفین میں جنگ رہا ہے. امیر شام کے پورے لشکر نے، شام کی فوج نے یہ منصوبہ بنایا کہ مل کر علی پر سازش بنائی کہ علی پہ حملہ کر دو. لوگوں نے علی کو دلا دی، خبر دی کہ پوری فوج پورا لشکر چاہتا ہے کہ مل کر آپ پر حملہ کر دے. ابو طالب کے بیٹے کو جلانا ہے، تلوار نکالی میدان میں آئے. آؤ اس تلوار کے سامنے پورا صفین کا لشکر رک گیا علی کی تلوار کے سامنے. صفین کا لشکر رک گیا علی کی تلوار کے سامنے. اور جب کربلا میں جھگڑا ہو رہا تھا تو ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور کہا اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس لکیر کو عبور کر کے بتا. جو ہزاروں کے لشکر کو تلوار کی دھار پہ روک لے اس کا نام ہے علی، اور جو اپنی تلوار کی لکیر پر پورا لشکر روک دے اس کا نام ہے عباس. اور جو عباس کو اپنے پردے کی قسم دے کے روک دے اس کا نام ہے حضرت زینب کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ سے. دلہن رخصت ہو کر عبداللہ کے گھر آئی. طریقہ ہے، دستور ہے کہ شادی کے دوسرے دن بوڑھی خواتین دلہن سے پوچھتی ہے کہ گھر پسند آیا. اچھا عبداللہ بڑے حیثیت والے تھے، کوئی چیز ایسی نہیں جو جعفر کے پاس نہ ہو اور وہ ملکیت میں عبداللہ تک نہ پہنچی ہو. بڑے شان والے، بڑی حیثیت والے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. پوچھا کہ بیوی آپ کو گھر پسند آیا؟ کہنے لگی سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرا حسین نظر نہیں آتا. کی وجہ سے رونے کی وجہ سے میرا حسین نظر نہیں آ رہا. اس جملے کو دل کے ہاتھ رکھ کے سنا. دیکھو کربلا کے میدان میں ابو الفضل عباس کی عمر ہے 32 سال یا 34 سال. مقتدر نے لکھا عباس بیٹے ہیں ام البنین کے، لیکن عباس کو پالا ہے زینب نے. علی اکبر بیٹے ہیں ام لیلا کے، لیکن اکبر کو پالا ہے زینب نے. قاسم بیٹے ہیں ام فروا کے، قاسم کو بھی پالا ہے شہزادی زینب نے. اصغر اور سکینہ دونوں اولاد ہیں ام رباب کی، دونوں کو پالا ہے شہزادی زینب نے. اور مولو محمد تو تھے ہی بیٹے، پوری کربلا پال کر زینب نے دی ہے حسین کو. کربلا خدا آپ کی آنکھوں سے آنسو بنا آپ لوگ گئے. خدا کی آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ دے، خدا آپ کے آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ دے. آپ سمجھ گئے عبداللہ کو بھی شہزادی زینب کو میں کیا مذہب پڑھوں، میں کیا پڑھوں؟ تابوت بنانا ہوگا بچوں کا، بس ان کو شکوہ نہ ہو جائے، بیوی کو شکوہ نہ ہو، رونے میں شرم نہ کرنا. 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو حسین نے کہا بہن اپنے شوہر سے اجازت لے لو. عبداللہ بیمار تھے. شہزادی گھر میں آئیں، عبداللہ کے سرہانے جا کر بیٹھ گئے اور بیوی نے رونا شروع کیا. سنیں گے جملہ؟ عبداللہ کہہ رہا ہے کہ بیوی میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، جو دل میں ہے وہ کہتے ہیں، میں آپ کا رونا دیکھ نہیں سکتا. سنو عبداللہ، میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو دو کام ایک ساتھ ہوں گے. ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. کربلا کا واقعہ ہوا، خدا آپ کی باتوں پر رحم کرے. اہل حرم لٹ کر مدینے آئے. بی بی زینب بھی آ گئی، عبداللہ بھی مدینے میں ہے، لیکن بی بی زینب مدینے آنے کے بعد اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی. بیوی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں. روزانہ 10 دن کے ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، روزانہ دستور تھا عبداللہ کا کہ صبح کو آ جاتے، شام تک بیٹھے رہتے،
شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے. ایک دن عبداللہ آئے بیوی زینب کا قیام سجاتے گھر میں. شام ہو گئی بیٹھے ہوئے, مغرب عشاء کی نماز ہوئی بیٹھے ہوئے, رات کا کھانا ہوا عبداللہ بیٹھے ہوئے. سید سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا ہاں بیٹا. کہا فرمائیے. کہا بیٹا جس دن سے تمہاری پھوپھی مدینے آئی ہے ایک دن کے لیے بھی اس گھر میں نہیں آئی, تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ وہ بھی تو آپ کا گھر ہے نا, ایک وقت کے لیے آ جائیے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھوپھی سے کہوں گا اور کچھ دیر کے لیے انہیں آپ کے گھر بھیجوں گا. عبداللہ گئی. کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے. عبداللہ ابن ان کی خواہش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے گھر چلی جائیں. کہا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی. دوسرا دن ہوا, شہزادی زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی. دیکھو مسافر اگر عرصے بعد اپنے گھر میں آئے تو پرانی یادیں یاد آتی ہیں نا, پرانے لوگ یاد آتے ہیں. بی بی داخل ہوئی, ایک بتا آنگن پہ نگاہ پڑی, سوچا ہوگا نا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا, کبھی اس گھر کے آنگن میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا. اولاد والوں سوچا ہوگا نا کہ کبھی اس گھر کے آنگن میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. ایک مقام پر بی بی غور سے دیکھا, ایک مقام پر مٹی پہ جا کر بیٹھ گئی. عبداللہ کو خبر ہوئی کہ بی بی زینب گھر میں آ گئی. سنو کہ عبداللہ گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی عبداللہ داخل ہوئے, عبداللہ کی نگاہ پڑی ہے تو ضعیفہ پر. کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے رو کے کہا عبداللہ جس کا بھلا گھر کربلا میں اجڑ جائے اسے تم کیسے پہچانو گے؟ شہزادوں کی شب یہ تابوت برآمد ہوگی, بیوی کو شکر نہ ہو جائے, رونے میں کوئی شرم نہ کرنا. عبداللہ نے معافی مانگی. کہا بیوی معاف کرنا, پہچاننے میں دشواری ہوئی. آپ شہزادی کا جلال دیکھیں. ایک مرتبہ عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, نور کی آئی ہے نا علی کی بیٹی, اور کہا عبداللہ مجھے کس لیے بلایا تھا, مجھے کس لیے بلایا تھا, کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اولو محمد کیسے لڑے؟ عبداللہ نے تماچے مارے. عبداللہ نے تماچے مارے. کہا نہیں بیوی نہیں, وہ تو غلام زادے تھے, ان کا تذکرہ تھا, لیکن صفین میں میرے مولا نے مجھے اپنی فوج کا علم بردار بنایا تھا اور میں نے بڑے بڑھ کے حملے کیے تھے, تو مولا نے مجھے شاباشی دی تھی کہ شاباش عبداللہ شاباش, لیکن خبردار عبداللہ ناز نہ کرنا, حسین تجھ سے زیادہ بہادر ہے. تو پھر میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی کیسے لڑا؟ آجکم اللہ, خدا ان رونے والوں کو سلامت رکھے, خدا ان کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے. لیکن میں تو بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے غلام جانے تھے کہ میرا بھائی حسین کیسے لڑا. سنو گے, یہ سننا تھا کہ بیوی کمر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہا عبداللہ کیا پوچھتے ہو, جب کوئی نہ رہا تو میرے بھائی نے تلوار نکالی اور آواز دی, اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, جس کا افغان مارا گیا اس کی جنگ دیکھو. 1 سال اہل حرم زندان میں رہے. جب آزاد ہوئے تو شہداء کے سر آئے. بس آخری جملہ, جب سر آئے نا تو ہر بی بی نے اپنے قریبی رشتہ دار کا سر اپنی گود میں لے کر ماتم کرنا شروع کیا. ام لیلا نے اکبر کا سر لیا, حسین کا سر زینب کی گود میں تھا. ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں 2 سر رکھے ہوئے ہیں. پکار کے کہا ارے بیویوں, کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ شہزادی زینب نے آواز دی, ارے یہ کھوکھلی کیا کرے, یہ میرے بچے ہیں, بھائی کا ماتم کروں, یہ بچا لو.
Thank you.